بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا بنت فاقوس تھا اور وہ داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سمیت ہر طرح کی آسائش سے نوازا تھا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ ان کے شوہر عمران بن ہاشم بھی پرہیزگار انسان تھے، جن کا شمار بنی اسرائیل کے بڑے عالموں میں ہوتا تھا۔ گرمیوں کی ایک سپہر کا ذکر ہے، بی بی حنا اپنے گھر کے صحن میں درختوں کے نیچے آرام کر رہی تھیں کہ اچانک ان کی نظر درخت کی ایک ٹہنی پر پڑی، جہاں ایک چڑیا اپنے معصوم بچے کو دانہ کھلانے میں مصروف تھی۔ بچے سے ماں کی بے لوث محبت کے اس منظر نے حنا کی ماں بننے کی خواہش کو دوبارہ جگا دیا۔ بے اختیار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا گو ہوئیں، ہے پروردگار، اسی طرح مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندی کی دعا قبول فرمائی اور بی بی حنا کا عمل ٹھہر گیا۔ اس خوشخبری کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مان لی، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر دے، میں نے تیری نظر کیا، سو تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب بچی پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ ہے میرے رب، میں نے تو لڑکی پیدا کی ہے اور جو کچھ اس نے جنا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ لڑکی پیدا ہونے پر بی بی حنا کو یہ احساس ضرور ہوا کہ میں نے جو منت مانی تھی وہ تو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ ایک لڑکی کس طرح بیت المقدس کی خدمت کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افسوس کو یوں کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کیا ہے، اور اسی کی وجہ سے تمہارا خاندان میں معزز اور مبارک قرار پایا ہے۔ حضرت حنا نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں اس کے معنی خادم کے ہیں، کیونکہ یہ مسجد کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ ابن اسحاق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حنا ابھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ والدہ حنا وصیت کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچ گئیں۔ یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں کے سب سے بڑے امام مریم علیہ السلام کے والد عمران تھے، لیکن ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ گویا کہ اس وقت مسجد کے مکمل انتظامات حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن سب سے بڑے امام کی بیٹی ہونے کے ناطے اماموں میں ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ اس مقدس امانت کا کفیل اس سے بنایا جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس امانت کی پرورش و تربیت کا اہل حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ مریم علیہ السلام کی خالہ کے شوہر بھی تھے، بیت المقدس کے معزز امام اور اللہ کے نبی بھی تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے نام پیش کیا۔ مگر جب سب اماموں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو بائنی کشمکش کے اندیشے کے پیش نظر آپس میں یہ طے پایا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کر لیا جائے گا۔ 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی، لیکن ہر مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ اماموں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملے میں تائید غیبی حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہے تو انہوں نے بخوبی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور اسی طرح یہ امانت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں جہان عالم کی بیویوں کے مقابلے میں منتخب فرما کے ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا۔ قرآن کریم کی 29ویں سورت آپ کے نام سے منسوب ہے۔
جس میں حضرت مریم بنت عمران اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تیسری سورت آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام پر ہے۔ حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی تھیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خاندان سے تعلق تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ آپ کے والد حضرت عمران کا شمار بنی اسرائیل کے بڑے عابد و زاہد افراد میں ہوتا تھا۔ مفسرین نے آپ کو بہت ناموں سے یاد کیا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں: مادر عیسیٰ علیہ السلام، صائمہ، راکبہ، ساجدہ، صدیقہ، طاہرہ، پاک بی بی وغیرہ۔ آپ ہر وقت ہر لمحہ عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے معصوم مریم علیہ السلام کو گود میں لے لیا۔ ہیکل سے متصل اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بچی کو اپنی اہلیہ عائشہ کی گود میں دے دیا۔ خالہ نے بہت پیار سے بچی کے پرورش کے فرائض انجام دیے۔ مریم علیہ السلام جب کچھ سمجھدار ہوئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام بحکم خدا بندی انہیں مسجد سے متصل ایک عمدہ مکان میں رکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کہیں باہر جاتے تو اس دروازے کو قفل لگا کر جاتے، پھر آ کر کھولتے، اور جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو وہاں کھانے پینے کی عمدہ چیزیں اور بغیر موسم کے تازہ پھل دیکھ کر حیران رہ جاتے اور پوچھتے: اے مریم، یہ لوازمات تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ جواب دیتی: میرا اللہ میرے لیے بھیجتا ہے، بے شک وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورت آل عمران کی آیت نمبر 37 میں ہے۔ اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے لیے اولاد کی دعا فرمائی۔ حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ ضعیف العمر تھے، لیکن انہیں قدرت الہی پر کامل یقین تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا اور انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھیں وہ ابھی باقی تھا۔ آپ علیہ السلام دن رات رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی تھیں، حتیٰ کہ آپ کی عبادت ضرب مثل بن گئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا: اگر تیرے دل میں خدا کا ذرا سا بھی ڈر ہوگا تو میرے پاس سے چلا جا اور مجھ سے کوئی کلام نہ کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا: اے مریم، آپ گھبرائیے مت، میری نسبت کوئی خیال آپ کے دل میں آیا ہے تو وہ نکال دیں۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ خالق کائنات کی طرف سے آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک اور مسعود بیٹے کی بشارت دوں۔ مریم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے یہ یقین تو ڈال دیا بے شک یہ فرشتہ ہی ہے، مگر انہیں تعجب ہوا جس عورت کا شوہر ہی نہیں تو پھر اسے پاکیزہ اولاد کیوں کر مل پائے گی۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہاں سے چل دیے۔ کچھ ہی روز کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے اثرات محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ صرات کی جانب چلی گئیں۔ شاید یہ وہی جگہ ہے جسے بیت اللحم کہتے ہیں۔ اسی دوران درد ذرہ کی تکلیف شروع ہو گئی تو قریب ہی واقع ایک کھجور کی جڑ سے سہارا لیا۔ ایک طرف شدید درد، تکلیف، تنہائی، بے کسی، سامان ضرورت کا فقدان، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک پاک باز
अफीफ़ा को आइंदा बदनामी और रुसवाई का तसव्वुर सख्त है। रुसवाई का तसव्वुर सख्त बेचैन किए हुए था। हज़रत मरियम ने कहा, है काश मैं उस वक्त के आने से पहले ही मर चुकी होती कि दुनिया में मेरा नाम और निशान न रहता और किसी को भूले से भी मेरी याद न आती। वो मुकाम जहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ़ रखती थीं कदरे बुलंद था। उस वक्त फरिश्ते की आवाज़ सुनाई दी, गमगीन परेशान मत हो, खुदा की कुदरत से हर किस्म का ज़ाहिरी और बातनी इत्मीनान हासिल करो। नीचे की तरफ देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए चश्माए नहर जारी कर दिए ताकि पानी पियो और ज़रा इस खजूर को तो हिलाओ। पकी हुई और ताज़ा खजूरें टूट कर गिरेंगी। ये तुम्हारे खाने के लिए हैं, इन्हें खाओ, चश्मे का पानी पियो और बेटे को देकर आंखें ठंडी करो और आगे का गम ना करो। अल्लाह ताला सब मुश्किलात दूर करने वाला है। अगर कोई सवाल करे तो इशारे से कह देना कि मैं रोज़े से हूँ, मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर सकती। उनके दीन में न बोलने का रोज़ा भी रखना जायज़ था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के इस पैगाम से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया कि मेरा रब मुझे ज़रूर बदनामी और रुसवाई से बचाएगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि वलादत के 40 रोज़ बाद जब तहारत हो चुकी तो बच्चे को उठाकर अपनी कौम के लोगों के पास आईं। लोग नामौलूद बच्चे को देखकर तहज्जुब में आ गए और बदगुमान होकर बोले, है मरियम, ये तूने बुरा काम किया। है हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदअतवार आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे की तरह इशारा किया। वो बोले, हम इस गोद के बच्चे से क्यों कर बात करें। रवायत में है, जब ख़ानदान के लोगों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू किया तो आप दूध पी रहे थे। दूध छोड़कर वालिदा की जानिब देखा, फिर ख़ानदान के लोगों की जानिब मुतवज्जो हुए और फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और मैं जहाँ हूँ मुझे साहिब बरकत किया है और जब तक ज़िंदा हूँ मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया है और मुझे अपनी वालिदा के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है। मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं ज़िंदा करके उठाया जाऊंगा मुझ पर अल्लाह की सलामती है। लोगों ने जब नामौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरान ज़रदा रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगज़ा बंदा है। इस वाक़े के बाद ख़ानदान के और बनी इसराइल के समझदार लोग इन दानों की बेहद इज़्ज़त करने लगे और इन्हें खैर और बरकत का बायस समझने लगे। नाज़रीन इकराम, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।